اعتماد سے آپ پہلے واقف تھے، کارناموں سے واقف تھے، حضرت والا کے بیان کی وجہ سے آپ کے دلوں کے اندر جو مسلمان کی وفات کی عظمت اور اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور ہم سب انشاءاللہ حضرت والا کی بات پر مکمل طور پر عمل کریں گے اور حضرت مولانا راشد صاحب تعالیٰ رسول سے رسول کریں گے انشاءاللہ۔ اب کیونکہ جب علماء کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اصلاح معاشرہ کا شعبہ، اور یہ اصلاح معاشرہ کا شعبہ اتنا بڑا ہے کہ کے بعد اور پریشان کے بعد جیسے عملے میں فرماتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے شعبے کو آپ زندہ کر لو گے تو آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے۔ اصلاح جب علماء کے جو اصلاح معاشرہ کا شعبہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں ہم سب کے بڑے حضرت مولانا حسن مدنی صاحب کا بتا میں انتہائی احترام کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں حضرت والا میں اس شعبے سے متعلق اپنی قیمتی اس نصائح سے استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور پورے راجستھان سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے خدام، کارکنان اور جمعیت علماء سے محبت رکھنے والے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی پچھلے ٹرم میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ آج پھر اس موجودہ ٹرم میں جمعیت علماء راجستھان کے منتظمہ کے اس اجلاس میں، جس میں مختلف اضلاع کے اور اضلاع سے تعلق رکھنے والے تحصیل کے ذمہ داران، حضرات علماء کرام، خطباء عظام اور ائمہ کرام یہاں تشریف فرمائے، میں چند منٹ، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جرأت کروں گا، کیونکہ حضرات علماء کرام کے سامنے باتیں کرنا اور مجھ جیسے کم علم اور تہی دست آدمی کا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جمعیت علماء
کہ تمام کاموں میں، تمام بنیادی مقاصد میں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہی ایک ایسا نظام عمل ہے کہ جس کو لے کر آپ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں سے لے کر کے جھوپڑی میں رہنے والوں تک، اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اور بڑی بڑی شاپوں میں کام کرنے والے، رہنے والے، اس کو چلانے والوں سے لے کر ٹھیلے اور رکشے والوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کام صرف اور صرف اصلاح معاشرے کا ہے۔ آپ 12 مہینے اپنے پورے ٹرم کی مدت میں جمعیت علماء کو طاقت، قوت، جمعیت علماء میں زندگی پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو وہ اصلاح معاشرے کا ہے، جو اپنے اندر پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ میں کوئی بڑی لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے کرنا نہیں ہے، میں ایک راستہ آپ کو دیتا ہوں کہ جمعیت علماء کے خدام، ورکرز، جمعیت علماء کے وہ ائمہ اور خطبہ جو اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر رات اپنی میٹنگوں میں عام جنتا کو اگر خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمارے علماء، خطبہ، شادی بیاہ، رسم و رواج، ان تمام چیزوں میں گھر کر کے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی بیاہ کا شور اور ہنگامہ اگر حد سے آگے بڑھتا ہے تو وہ پوری قوم کو شرمسار کر دیتا ہے، اس لیے ہر خطیب اس پر بولتا ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ارتداد کی یہ لہر جو تیزی کے ساتھ ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ جو فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو حالات گھنونے سے گھنونے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کے ذہن میں اس کی کوئی تدبیر، اس کی کوئی بندش، اس کو کوئی روکنے کا طریقہ ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی جوان مرتد ہو کر کے دوسرے کے اس میں خطے میں چلا جاتا ہے تو ہم اپنی یونٹوں کو تدبیر کے استعمال پر ابھارتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس کو لا کر کے کورٹ اور کچہری کے راستے سے گھر میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا مسئلے کا حل ہو گیا؟ نہیں۔ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کے بعد پتا چلا پھر وہ لڑکی اور لڑکا اسی کے پاس چلا گیا، آپ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ میرے بھائی، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ میری سمجھ میں جو سمجھتا ہوں، اگر آپ بھی اس کو سمجھنے لگے، کاش میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا دوں اور آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں وہ بات اتر جائے، تو میں سمجھتا ہوں حالات آج نہیں تو کل نہیں پرسوں حالات بدلیں گے، اور کوئی ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، جس رسول اللہ کی تعلیم کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی مکی زندگی کے دن اور رات کو جو ہم سمجھتے اور پڑھتے ہیں، وہ ایسی انقلابی تعلیم ہے جس نے بڑے سے بڑے جرائم کو زمین میں دفن کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر ہم اس عمل پر اور اس راہ پر چل کر کے اپنی قوم کو ایک عمل کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ
نتیجہ بہترین سے بہترین آپ کے اور ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو صرف کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ معاشرے میں اصلاح، سماج میں بہترائی اور امت مسلمہ کے درمیان اللہ اور اس کے نبی سے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی عمل، سب سے پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، اسلامی تربیت کیجیے، شریعت کے مطابق تربیت کیجیے، ان کو بتلائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو سکھلائیے کہ رسول اللہ جن کے ہم سب غلام ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے اور ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم اپنی عوام کو ٹریننگ دیں، ہم اپنی عوام کو یہ بتلائیں، یہ گانا بجانا، یہ بارات، یہ مڈھا اور یہ فلانا اور یہ سب اپنی جگہ قابل اصلاح عمل ہے، دنیا کا کوئی انسان اس سے انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ہم یہ بتلائیں ان کو کہ تیرے ہاں اولاد ہوگی، اللہ اولاد دے گا۔ سن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اولاد امانت ہے تیرے پاس، ماں اور باپ کے لیے ایسی امانت ہے کہ اگر آج تو نے اس میں کوتاہی کر دیا تو یاد رکھ ساری زندگی بھگتے گا، سماج کا ہر انسان اس کو بھگتے گا اگر اصلاح میں کوئی کمی رہ گئی۔ اللہ کے نبی اب اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اسلامی تربیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ہاں سب سے پہلے اولاد ہوئی ہے تو اب تیرا عمل شروع ہوتا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر دے دے۔ کیا چیز ہے؟ بچہ سمجھتا نہیں، جانتا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمات اذان اور تکبیر اس کے کان میں ڈال دو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ ائمہ، محدثین، مفسرین اس کے بہت سارے مطالب بیان فرماتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے جس کو علماء و محدثین نے فرمایا کہ غیر شعوری حالت میں بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہنے کا عمل یہ اس احساس کو یاد دلا رہا ہے کہ جو تو نے عہد الست میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، آج اس لا الہ الا اللہ کی صدائیں اس کے کان میں پہنچا کر کے دل میں وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا بیج ڈال دو۔ اب جب بیج اس کے دل میں پڑ جائے گا، جس کو یہ بچہ نہیں سمجھتا نہ جانتا ہے، یہ بیج جب دل کے اندر پڑے گا تو اپنے تمام بالوں پر کے ساتھ، اپنے تمام شاخاؤں کے ساتھ اس کی زندگی میں گاہے بگاہے پھل پھولتا ہوا جب وہ درخت بن کر کے پیدا ہوگا اور اس کے پھل سامنے آئیں گے تو یہ لا الہ الا اللہ اور اذان و تکبیر کا بیج ہی کام دے گا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ جو شریعت کی اور اسلامی تعلیم کی اس میں لاجک ہے وہ یہ ہے کہ لم یضرہ ام الصبیان، تیرے بچے کو ام الصبیان سے نقصان نہیں پہنچے گا اگر لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں اس کے اندر پھونک دے گا۔ یہ شریعت کی لاجک ہے، ہم نہیں بتاتے، ہم اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ کون دیتا ہے مسجد میں اس کی تعلیم؟ اور 70% اور 60% کے قریب مسلم آبادیوں کا یہ حال ہے ہماری
کہ وہ اذان و تکبیر خود بھی کہنا نہیں جانتے ہیں اور ان کے پاس موقع بھی نہیں رہتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے ہاں بچے گھر میں نہیں ہاسپٹل میں دیتے ہیں، وہاں جنم ہو رہا ہے، اور اب کی صورتحال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا صاف سوف کر کے، نہ ماں نے دیکھا ہے نہ باپ نے دیکھا، ڈاکٹر نہیں آتی کہ یہ بچے کے دل کی دھڑکن صحیح نہیں ہے، اس کو آکسیجن روم میں بھیجنا پڑے گا، وہیں سے بچہ اٹھایا آکسیجن روم میں بھیج دیا۔ اب کیا ہوا؟ نہ ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا، شیشے کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں لڈو بٹ گئے، سب نے کھا لیا، خوشیاں منا لی، اعزاء رشتہ دار اپنے گھر کو چلے گئے، 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن کے بعد بچہ آتا ہے، نہ اذان رہی نہ تکبیر رہی، ختم ہو گئی کہانی۔ ارے بھائی جب بیج ہی نہیں ڈالا ہے تو کس پھل کے تم منتظر ہو؟ کس شاخ کے سائے کا تم انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو وہی کرے گا جو دنیا والوں کے سامنے حالات آ رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو، اچھا سے اچھا نام رکھو، انبیاء کرام کا نام رکھو، عبداللہ عبد الرحمن کر کے نام رکھو، معنی جس کا اچھا اور بہترین ہو وہ معنی کا نام رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تم اسی نام سے بلائے جاؤ گے، تمہارا بھی نام اور تمہارے باپ کا نام لے کر کے بلایا جائے گا۔ اب دیکھو ان دونوں عملوں کے درمیان عقیقہ اور نام اللہ کے نبی کی ایک سنت کہہ لیجئے، مستحب عمل ہے تہنیک۔ کون جانتا ہے تہنیک؟ کہاں ہوتی ہے تہنیک؟ نیک صالح آدمی سے چھوارا، کھجور یا مٹھائی یا کوئی ایسی چیز چبوا کر کے بچے کے تالو میں اس کے جبڑے میں لگا دو۔ رسول اللہ کی تعلیم کی لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ چبایا ہوا نیک آدمی کا عمل اس کے منہ میں جائے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا، تو اس نیک آدمی کے اثرات تمہارے بچے میں اتر جائیں گے۔ ہم نے بتایا نہیں، میری قوم جانتی نہیں۔ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ منورہ آ گئے، وہ بعد میں گئی چند دن کے بعد۔ وہ فرماتی ہیں ہم قبا میں جا کر کے ٹھہر گئے، اسی علاقے میں میرے پیٹ میں بچہ تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مہاجرین میں جو جس کے ہاں سب سے پہلی ولادت ہوئی وہ عبداللہ ابن زبیر پہ فرماتی ہے کہ میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے، میں نے گود میں اٹھایا، رسول اللہ کی گود میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ فرماتے کہ فَحَنَّكَهُ، اللہ کے نبی نے ان کی تہنیک کی، وَسَمَّاهُ، اور اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کیا۔ یہ رسول اللہ کا عمل ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی تعلیم دیں اور بتلائیں۔ عقیقے کی اہمیت ہماری قوم میں سے ختم ہو چکی ہے، نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے، ہماری قوم ہی نہیں، ہم نے بتایا نہیں ہے تو وہ سمجھے گی کیسے؟ ہم تو گانا بجانا بارات میں گر کر کے رہ گئے، نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ لڑکا ہے 2 بکرا کر، لڑکی ہے تو 1، اگر 2 کے بجائے 1 کی گنجائش ہے 1 کی کر دے، 7ویں دن کر دے، 14ویں دن کر دے، 21ویں دن، جب چاہے کرنا کر دے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی من عقیقہ، عقیقہ ہے کیا چیز؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يحب العقوق، کہ اللہ جو ہے نافرمانی کے جذبات کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم نے عقیقہ نہ کرایا، چھوڑ دیا، تو اس بچے کے دل و دماغ میں ماں باپ کی طرف سے نافرمانی کے جذبات پیدا ہونے کے قوی اندیشے ہیں، اور پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ کی چیز کا اظہار کر رہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ عقیقہ میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو انسان کے غیر شعوری حالت میں جو نافرمانی کے جذبات ہیں ان کو نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کی تعلیم۔ پھر اور آگے چلیے، پھر فرمایا اب بچہ بولنے لگا ہے، ابا، اماں، چچا، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ بچہ جب بولنے لگے تو پہلی فرصت میں لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے سکھلاؤ، اس کی زبان میں ڈال دو، وہ کہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو سکھلا دو۔ ہمارا کیا عمل ہے کہ ماں باپ، چچا، دادا، نانا مارے خوشی میں بچے کی چھاتی پر چڑھ جاتے، کہ دادا، کہ نانا۔ جب تک کہ وہ دادا اور نانا نہیں کہہ دیتا، چچا نہیں کہہ دیتا، اس وقت تک اس کو چھوڑے پیچھے پڑے۔ ارے بابا، لا الہ الا اللہ کو کی تعلیم رسول اللہ دے رہے اور تو بابا اور دادا میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پہلی فرصت میں لا الہ الا اللہ کہلوا دو۔ آج لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کا جب دم نکلنے والا ہوگا تو تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو آسانی سے کہہ دے گا۔ یہ اس کی زندگی کو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت سے باندھ دو کہ تجھے مرنے سے لے کر کے جینے تک، جینے سے لے کے مرنے تک، تجھے مرتے مرتے رسول اللہ کی رسالت پر مرنا ہے اور جیتے جیتے رسول اللہ کی رسالت پر جینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ پھر اور آگے چلیے، اب بچہ جوانی کی طرف چل رہا ہے، یہاں تک کہ 7 سال کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے، ہر عالم جانتا ہے، فرمایا 7 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم کرو، مسجد کا راستہ دکھلا دو۔ اچھا جی، اگر 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پٹائی کرو، اس کی کو سزا دو کہ کیوں نہیں نماز پڑھتا ہے۔ نماز تو بنیادی عمل ہے، نماز نہیں پڑھا اس نے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز کا عادی نہیں ہے، وہ اپنے ذمے فرض ہونے والی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو آپ کے جنازے کی نماز آپ کی اولاد کیسے پڑھ لے گی؟ نہیں پڑھ سکتی۔ حالات یہی ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ پھر ایک جملہ اسی حدیث کے اندر ایک اور ہے جس کو ہم سب چھپا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تیسرا جملہ فرمایا کہ ان بچوں اور بچیوں کا بستر الگ کر دو۔ ارے بھائی 10 سال کے بچے ہیں، کوئی شعور نہیں ہے ان کو، کوئی ان کے اندر کوئی اس طرح کے، آپ کہہ رہے ہیں بستر الگ کر دو؟ ہاں، میرے نبی کی تعلیم ہے بستر الگ کر دو، ان کو احساس دلا دو کہ تمہیں آج بستر تمہارا الگ کیا جا رہا ہے، ان فحاشی، ان منکرات، ان دلسوز واقعات کے پیدا ہونے سے پہلے جس سے آج پورا سماج جوجھ رہا ہے، وہ بے پردگی، وہ حیا کا خاتمہ۔ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑا، ان فحش اور منکرات نے ہمارے چاروں طرف سے ہم کو گھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کی تعلیم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جوائنٹ فیملی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو،
कोई है तो खड़ा होकर के मुझको बतला दे। मौलवी साहब में 4 भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है, आप कह रहे अलग अलग हो जाओ। हम तो एक ही रसोई में खाना बनवाते हैं, एक ही बिस्तर पर बैठ करके हम खाना खाते हैं, बड़ी मोहब्बत है, एक दूसरे के दुख दर्द। वो बेईमान है, वो बेहया है, वो रसूलुल्लाह की जुबान में दयूस है। वो 4 भाई हैं और चारों की बीवी एक छत के नीचे रह रही हैं। तू जाता है तो अपनी भाभी के ऊपर तेरी निगाहें पड़ती है। कौन सी शरीयत, कौन सी हदीस, कौन सी रसूलुल्लाह की फिका है कि जिसमें तुझको इजाजत है अपनी बहन, अपने भाई की बीवी पर निगाह डालने की? तुम्हारे लड़के, उनकी लड़की, उनका लड़का, तुम्हारी लड़की, सब एक छत के नीचे रह रहे हैं, सब एक दूसरे पर निगाहें डाल रहे हैं। ना महरम है कि नहीं है? यहीं से फहश और मुनकरात और बेहयाई को जन्म मिलता है। हमने जन्म के सारे दरवाजों को खोल दिया है। हम नहीं बतलाएंगे, मुजरिम समझे जाएंगे, हम अल्लाह के दरबार में मुजरिम माने जाएंगे। तालीम दीजिए, उन्हें सिखलाइए कौम को। मुझे मालूम है, पता नहीं कहां तक सही है, कि बाद मुल्कों में शादी से पहले, शादी के बाद वाली जिंदगी पर ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जब तक कि उस ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट कादी के सामने पेश ना कर दे, उसका निकाह नहीं होता। हमने आजाद छोड़ दिया है, और हर, माफ कीजिएगा, हमारी बिरादरी, मैं भी आपकी बिरादरी का हूं, आप भी मेरी बिरादरी के हैं। हालात को मैं कहूंगा, आप सुनेंगे, आप कहेंगे, मैं सुनूंगा। हम निकाह पढ़ाते हैं। यहूद जैसी तंजीम, यहूद जैसी जमात, जिसका सर से पैर तक बातिल और कुफरान पर मुब्तला है, कोई इनकार नहीं कर सकता, ढकी छुपी बात नहीं है। वो ईसाई और यहूदी बगैर इबादत खानों में जाए, अपने कौम का निकाह और शादी ब्याह नहीं करते। हम क्यों करते हैं मस्जिद को छोड़ करके? हमने मस्जिद को छोड़ दिया और निकाह की अजमत को ये मैरिज हॉलों में कर करके हमने तबाह बर्बाद कर दिया। हम मुजरिम हैं उसके, कोई मुजरिम नहीं है। हम आकर ये तय कर दें कि मुझे मैरिज हॉल में निकाह नहीं पढ़ाना है, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ। हम अपने चंद पैसों के लिए, 1000-2000 के लिए शरीयत को बाले ताक रख देते हैं, नहीं समझते उसकी अहमियत को। रसूलुल्लाह की तालीम को पकड़ना एक बुनियादी चीज है। आखिरी हदीस सुन लीजिए, वक्त होने जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब बच्चा होशियार हो गया, सब कुछ हो गया। अद्दिबू औलादकुम अला सलाति खिसालिन हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहली बैतिही व तिलावतुल कुरआन। अपनी औलाद को तरबियत दी। अब तरबियत, दीनी तरबियत देनी है तुझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअयुअद्दिबर्रजुलु वलदहु खैरुन लहु मिन अयतसद्दक़ बिसाइन। फरमाया कि अपनी औलाद को सही दीनी तरबियत और हुस्न मुआशरत पर ला करके खड़ा कर देना 100 सदका करने से बेहतर है तुम्हारे लिए। यह रसूलुल्लाह की तालीम है। यानी अल्लाह के रास्ते में सदका करो, उससे बेहतरीन चीज यह है कि तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करो। और सही तरबियत का जो ज़ाब्ता मुतय्यन किया है अल्लाह के नबी ने, बेशुमार अहादीस हैं। एक हदीस मैंने आपको पढ़ी है, फरमाया 3 चीजों पर ला करके जमा दो। वो 3 चीजें में से पहली चीज हुब्बु नबिय्यिकुम, पहली चीज रसूलुल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में बसा दो, उनके खून रग के अंदर ये बात डाल दो कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। रसूलुल्लाह की अजमत है
تو ہمارا اور تمہارا وجود ہے، اور اگر رسول اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی تو نہ تیرا وجود ہے، نہ تیرے باپ کا وجود ہے، نہ تو مسلمان کا وجود ہے۔ رسول اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دو۔ رسول اللہ کی عظمت اگر ہوگی تو یاد رکھیے میری اولاد دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائے، رسول اللہ کی عظمت سامنے ہوگی تو وہ دنیا والوں کو متاثر کر دے گا، دنیا کے لوگوں کے اور ان کے عمل سے متاثر نہیں ہوگا۔ میرے نبی میری جان رگ ہے، میری نور نظر ہے، میرے خون کا قطرہ ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ رسول اللہ کی عظمت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اس کی عظمت نکل گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کون ڈالے گا؟ یہ ماں ڈالے گی، یہ باپ ڈالیں گے، اور پھر یہ مکاتب کے ذمہ داران اساتذہ یہ ڈالیں گے۔ دیکھو محدثین یہ فرماتے ہم بچوں کو، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی عظمت، آپ کے مغازی و سرائے، آپ کی جنگ و جدال کے واقعات بچوں کو اس طرح رٹاتے تھے جس طرح قرآن کی آیات رٹاتے ہیں۔ جب ہم یہ تعلیم دیں گے تو فتنہ شکیلیت، فتنہ قادیانیت اور جو یہ بددماغ لوگوں کی سازشوں کے جو بارہا واقعات سامنے آتے ہیں، میرے بچے ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بچپن کے اساتذہ نے میرے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اللہ کے بعد اس دھرتی پر اگر کوئی ہے کائنات کے اندر تو وہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایک چیز پھر فرمایا وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور اہل بیت کی محبت کو بھر دو۔ آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے پھوپھیاں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادے، ان کو رٹا دو، ان کو بتلا دو ہم نے چھوڑا ہے تو میری اولاد ہندوستان کے کرکٹروں کے نام اور ان کی خصوصیات، ان کے انعامات کو جس سے چاہے سن لیجئے، اگر نہیں ان کو یاد ہے تو میرے آقا کے گھرانوں کے نام یاد نہیں۔ یہاں تک میری قوم پہنچ گئی۔ آخری بات پھر فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کے آیات کو یاد کرانا، قرآن کا حافظ بنانا، قرآن سے محبت رکھنے والا بنانا۔ قرآن 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 ان کے رگ و ریشے کے اندر بھر دو، اور ان کو یہ بتلا دو کہ آیات کا رکھنا قرآن ہی نہیں ہے، صرف حافظ قرآن ہو جانا ہی قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ قرآن نام کس چیز کا ہے وہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دو، ماں اور باپ کے خاص طور سے، کہ قرآن القرآن هو النظم والمعنی جميعا، قرآن تو نظم اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی آیات جس طرح منزل من السماء ہے، اس کے معنی اور مطالب بھی منزل من السماء ہے۔ ہم نے حافظ قرآن کر کے چھوڑ دیا، لوگوں کو بتلایا ہی نہیں ہے کہ ارے بھی تو آدھا کام ہوا ہے۔ ہم نے بھی مٹھائی کھا لی، ان کے ماں باپ کے تحفے قبول کر لیے، میرا بچہ میرا شاگرد امام بن گیا، بہت خوش ہو رہے، ارے آدھا ہوا ہے۔ اسے یہی نہیں معلوم کہ سود حرام ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ غیبت اور جھوٹ حرام ہے، بےایمانی اور رشوت لینا حرام ہے، اسے یہ معلوم نہیں جھوٹی گواہی دینا مہا پاپ ہے، کچھ نہیں جانتا وہ۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ نہیں معلوم ہے اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات بہت بڑی اور زیادہ تھی، گفتگو کرتا میں آپ سے موقع نہیں ہے، یار زندہ صحبت باقی پھر ملے گا۔ آپ اس ترتیب سے محنت کریں، اور انشاءاللہ میری کتاب اولاد کی تربیت قدم بقدم ابھی وہ بمنزل طباعت ہے، وہ انشاءاللہ
تیار ہو جائے گی، میں حضرت مولانا کو پیش کروں گا اور اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، اسی انداز سے تربیت کیے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، رنگ بدلے گا اور آپ کی اور ہماری محنت قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اذان ہو رہی ہے، بس ایک گزارش ہے، 6 تجاویز